الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بچوں اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ دین اسلام کی روشنی میں کیا رہنمائی ہے وہ سنائی جا رہی ہے. ابھی تک بچوں اور بچیوں کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت اور نفسیاتی تربیت، 5 قسم کی تربیت کے سلسلے میں اسلام جس قدر زور دیتا ہے اس کی طرف کچھ توجہ دلائی گئی ہے. اللہ کرے کہ وہ چیزیں ہماری اپنی زندگی کا حصہ بنیں، ہم پورے طور پر اسلامی رہنمائی میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں. آج ایک تربیت جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اور جس کی طرف ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے، وہ تربیت ہے بچوں اور بچیوں کی اجتماعی اور معاشرتی تربیت. جو ہماری ایمانی تربیت ہے بچوں کے سلسلے میں، جو ہمارے بچوں کے سلسلے میں اخلاقی تربیت ہے، ہمارے بچوں کے سلسلے میں جسمانی اور عقلی تربیت ہے اور نفسیاتی تربیت ہے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے اس اثر کو معاشرتی اور اس اثر کو اجتماعی تربیت کہتے ہیں. یعنی ساری چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے اور غفلت ہونے کی وجہ سے یا اس کو غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہم سوچ تو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایمانی تربیت ہم کر رہے ہیں، ہم اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، ہم بچوں کی جسمانی، عقلی اور نفسیاتی تربیت کر رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ معاشرتی اور اجتماعی تربیت اور معاشرے اور سماج کو جس لیول پر ہم کو لے کر جانا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو اس کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہوتی. تو بہت سی مرتبہ ہم ان 4-5 عنوانوں پر کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نتیجے برآمد نہیں کر پاتے جو ہونے چاہیے. اجتماعی تربیت اور معاشرتی تربیت کس کو کہتے ہیں؟ انسان ہے تو وہ انسان تنہا اور اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان دوسرے انسانوں سے جڑ کر ہی رہے گا، اس لیے اس کو سماجی جانور کہا جاتا ہے.
کہ یہ سماج کے بغیر، سوسائٹی کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، خوشی اور غمی کے احساس سے دوچار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کو راضی اور خوش نہیں کر سکتا، یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں بن سکتا۔ انسان دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ نے سب کی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں ایک انسان کی دوسرے انسانوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو ایسا سمجھو آسانی کے ساتھ کہ بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہے، ایک مرد کو بہن اور بھائی کی، اور ایک عورت کو بہن اور بھائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے شوہر کو بیوی کی، بیوی کی شوہر کو ضرورت ہے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کی ایک فرد کو ضرورت ہے، اور فرد کو اپنے ایک رشتہ داروں کو ایک فرد کی ضرورت ہے، اور فرد کو رشتہ داروں کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ پوری دنیا میں جو انسان بستے ہیں ان انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہوتی ہیں اور ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی، اور انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام چونکہ آیا ہے اس لیے تاکہ اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ ایسا بنے کہ جس معاشرے میں اللہ کی حکومت ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری ہو، اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ ہو۔ ان کی زندگی، ان کا خاندان، ان کی معاشرت، ان کا لین دین، ان کا آپس کا معاملہ، ان کی جو یونٹی ہے انسانیت کی، وہ انسانیت پوری کی پوری آسمانی ہدایت کے مطابق آ جائے، اور 100% سماج اور معاشرہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والا بن جائے۔ پورے دین اسلام کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو پوری سوسائٹی مان رہی ہو، پوری کمیونٹی مان رہی ہو، پورا سماج اس پر کھڑا ہوا ہو، ان کی زندگی کا ہر گوشہ اور ہر شعبہ ایسا ہو جو آسمانی ہدایت کے مطابق ہو، تاکہ پوری انسانیت امن، سکون، اطمینان، انصاف اور اسی طرح سے بھائی چارگی اور آپس میں تال میل، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی محبت والا معاشرہ ہو، اور پھر وہ دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی ترقی کرے۔ جب ایمانی معاشرہ نہیں ہوگا، اخلاقی بلندیوں والا معاشرہ اور سماج نہیں ہوگا، اور جب نفسیاتی اعتبار سے بلند کردار والے، بلند سوچ والے افراد سماج اور معاشرے کے حصہ نہیں ہوں گے، اور سماج اور معاشرہ نفسیاتی اعتبار سے جرأت اور ہمت والا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ معاشرہ اور سماج اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ تو وہ رکھا ہے جس کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ عبادات یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو کہتے ہیں، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے کہ بندوں کا بندوں سے تعلق، اور یہ جو بندوں سے بندوں کا تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اجتماعی اور معاشرتی ماحول، معاشرتی چیز، تو جس کی تربیت کی آج انتہائی ضرورت ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اگر ایمانی تربیت کی بات آتی ہے، اخلاقی تربیت کی بات آتی ہے، اور بچوں کو بنانے سنوارنے کی بات آتی ہے، تو ہماری نگاہ صرف عبادات کی طرف جاتی ہے، حقوق العباد کی طرف نہیں جاتی۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ نیک آدمی وہ جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حج کرے، جو عمرہ کرے، جو قربانی دے، جو زکوٰۃ نکالے، یہ اعمال کرنے والا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اور سماج اور معاشرہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا بچہ تو بہت نیک ہے۔ اس کے علاوہ جو حقوق العباد ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ تعلق اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق، رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ تعلق، اسی طرح سے استاد کا شاگرد سے، شاگرد کا استاد سے تعلق، جتنے بھی ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلق ہے، تو یہ تعلق جتنے ہیں تعلقات، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اور حکم کے مطابق نہ ہوں تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور جب حقوق العباد میں کمزور پڑے گا بندہ تو اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے سب چلی جائے گی، اور سامنے والے کے بسا اوقات گناہ ان کے سروں پر ڈال دیے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی بہت ساری عبادات لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کو خوشی ہوگی کہ میری اتنی بڑی نیکیاں ہے، لیکن کدھر سے کوئی آئے گا، کدھر سے کوئی آئے گا، باپ آئے گا، بیٹا آئے گا، بیوی آئے گی، اور رشتہ دار آئیں گے، ساس سسر آئیں گے، اور پڑوسی آئیں گے، جن کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا وہ آئیں گے، بسا اوقات غیر مسلم آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے یہ حق دبائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حق دلوائیں گے، اور ان کا حق دلوانے کے لیے پھر اس کی نیکی اگر کم پڑ جائے گی تو پھر سامنے والوں کے جو گناہ ہیں وہ ان کے سروں پر سے کم کر کے اس کے ماتھے پر جڑ دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا ایک وانی جو معمولی قیمت کا ہوتا ہے، اگر وہ بھی کسی نے کسی کا ناحق دبایا ہوگا تو کل 500 سال کی عبادتیں اس کو اس کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ تو آپ اندازہ کرو کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ اسلام کی نظر میں اتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی کہ اگر ایک آدمی نماز میں کم پڑ جائے، روزے میں کم پڑ جائے، اسی طرح سے حج والے معاملے میں کم پڑ جائے، جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں اس میں اگر کسی جگہ کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف فرما دیں گے ہو سکتا ہے، اور بڑی آسانی اس کے لیے نکل سکتی ہے آخرت کے میدان میں۔ لیکن اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، اور اسی طرح سے ماں باپ کی خبر گیری نہیں کی، ان کا دل دکھاتا رہا، اور معاشرے اور سماج کو حق تلفیوں کے ذریعے سے مسموم اور بدبودار بنا دیا ہے، تب ایسی صورت میں اگر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے سخت معاملہ ہوگا کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس جگہ تو حال ایسا ہوگا ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں تو سارے رشتے ناطے چھوٹ جائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کو اچھا بنانا ہے، اور معاشرے اور سماج کو اسلامی رنگ میں بنانا ہے۔ آج ہمارے پاس اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اصلاح معاشرہ کے مہم چلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اصلاح معاشرہ، اصلاح معاملات، اصلاح اخلاق، اس طرح کے پروگرام لیے جاتے ہیں۔ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی، ہمارے بڑوں نے ان کے بچوں اور بچیوں کی اس طرف توجہ نہیں دی کہ ان کی جو اسلامی اجتماعیت ہے اور اجتماعیت سے متعلق جو احکامات ہیں، معاشرت سے متعلق جو احکامات ہیں، اس پر جو ہم نے ان بچوں اور بچیوں کو تیار کرنا چاہیے اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری سوسائٹی ایسی ہے کہ اس سوسائٹی میں شادی ہندوؤں کے طریقے پر ہوتی ہے، رشتے ہندوؤں کے طریقے پر طے کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری کی پورے معاملات، لین دین، سب کچھ یہ
غیر مسلموں کے طریقے پر ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر جو نام تو ان سب کے مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن ان کی پراپرٹی کی تقسیم، ان کے کاروبار، ان کے مال پیسے کے کمانے کے سورسز، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات، ایک دوسرے سے معاملات، یہ بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ایسا ہم کہہ نہیں پاتے۔ ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ صاحب جو معاشرہ اور سماج بن گیا ہے تو صرف مسجد بچی ہوئی ہے، صرف دینی جو عبادات ہیں اصطلاحی اعتبار سے ان عبادات کے شعبے بچے ہوئے ہیں جہاں پر ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہنا ہے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، میں سجدہ کروں گا تو اسی انداز سے کروں گا، رکوع کروں گا تو اسی انداز سے کروں گا، اور میں اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہی پڑھوں گا، دوسری چیزیں نہیں پڑھوں گا۔ یہ احساس اس کو جو ہے صرف مسجد کے حد تک ہے، نمازوں کے حد تک ہے، روزوں کے حد تک ہے، مسائل بھی اسی لائن کے پوچھے جاتے ہیں، لیکن معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق ہمارے معاشرے اور سماج میں اتنی زیادہ لاپرواہی ہے کہ اس سلسلے میں ہم ذرا بھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اس بارے میں ہم نے شریعت کی رہنمائی معلوم کرنی چاہیے کہ شریعت کیا بولتی ہے۔ ہم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ، بڑوں کے ساتھ معاملہ، بستی کے اندر رہنے والے بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ معاملہ، گھر کے اندر کے چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ معاملہ، ہم نے اپنے بہوؤں کے ساتھ، ساسوں کے ساتھ اور شوہروں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے چین اور سکون کی زندگی پورا سماج گزارے، امن اور بے خوفی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ اس لائن سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر رات دن سجدوں میں پڑے رہے، آپ اگر حج پہ حج کرتے رہے، عمرے پہ عمرے کرتے رہے، سال بھر کے روزوں کا معمول اپنا بنا لے، اس کے ذریعے سے معاشرے اور سماج میں پرسکون زندگی نہیں آ سکتی اور معاشرے اور سماج کا فساد اور جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کا جھگڑے اور فساد اور معاشرے کی بے چینی اور معاشرے میں چین اور سکون کی زندگی اسی وقت آ سکتی ہے جس وقت کہ ہم اس جگہ کا جو دین ہے ہمارا، جو شریعت ہے ہماری، اس کے ہم پابند رہیں گے۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کی ایمانی، اخلاقی، جسمانی، نفسیاتی اور عقلی تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی اگر معاشرتی تربیت کی گئی تو پھر یہ بچے اور بچیاں جب بڑے ہوں گے تو یہ ایسے بنیں گے کہ پورا معاشرہ ان کی وجہ سے سکون میں ہوگا، اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا، ان کو دیکھے گا تو لوگ محبت کریں گے اور ان کے وجود بابرکت سے اللہ تعالیٰ پورے اور معاشرے اور سماج کے فساد کو، بگاڑ کو ختم فرمائیں گے۔ مختصر میں اس کو سمجھو کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچپن ہی سے اگر ان کی معاشرت کو صحیح کرنا ہے تاکہ ان کی عبادات کا بھی اللہ کے پاس کچھ مول ملے اور دنیا میں چین اور سکون والی سوسائٹی اور معاشرہ بنے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کسی کو شکایت ہے۔ بتاؤ کون سی اولاد ایسی ہے جس کو اپنے ماں باپ سے شکایت نہیں؟ کون سے ماں باپ ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں سے شکایت نہیں؟ کون سے شوہر ایسے ہیں جن کو بیویوں سے شکایت نہیں؟ کون سی بیویاں ایسی جن کو اپنے شوہروں سے شکایت نہیں؟ پڑوسیوں کو دیکھ لو، کون سے پڑوسی ایسے جن کو پڑوسیوں سے شکایت نہیں؟ کون سے بھانجے ایسے جن کو ماموں سے اور ممانیوں سے شکایت نہیں ہے؟ اور کون سے ماموں اور ممانی ایسے جن کو بھانجوں سے شکایت نہیں، پھوپھیوں کو؟ بلکہ ایسا سمجھو کہ ہر کسی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے، غیر مسلموں کو مسلمانوں سے، پوری دنیا شکایت سے بھری ہوئی۔ یہ شکایتیں کیسے ختم ہوگی؟ یہ شکایتیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے ختم نہیں ہوں گے، یہ شکایتیں ختم ہوگی اسلام نے جو رہنمائی کی ہے معاشرت والی زندگی سے متعلق، ان ہدایتوں پر عمل کریں گے تو یہ شکایتیں ختم ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہم کو بچپن ہی سے ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں اور ہمارے گھر کے جو مربی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے جو بچے اور بچیاں ہیں، ہمارے سوسائٹی کے جو بچے بچیاں ہیں، ان کو بچپن ہی سے ویسا بنائیں کہ یہ وہ حقوق ادا کر سکے اور وہ ذمہ داریاں معاشرتی پوری کر سکے۔
اس کے لیے کم سے کم 4 عنوان سے ہم نے اپنے بچوں پر محنت کرنی چاہیے. کتنے عنوان سے؟ 4 عنوان سے. یاد رکھیں گے سب. پہلی چیز، ان کے وہ جذبات بنائے جائیں جو معاشرہ اور سوسائٹی کی ضرورت ہے، جس سے بچوں میں انسانیت آئے. کیسے جذبات؟ ان کے دل میں رحم دلی پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ رحم دلی پیدا کرے. جو سے بھی طریقے آپ اپنا سکتے ہو ان طریقوں سے رحم دلی پیدا کرے. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور جس کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں. تو اپنے بچوں کے دلوں میں رحمت پیدا کرے، رحم والی صفت پیدا کرے. ہمارے اپنے بچوں میں اخوت اور بھائی چارگی، دوسرے کے کام آنے والا ان کو بنائے. ان کے اندر ایثار پیدا کرے، قربانی کا جذبہ پیدا کرے. وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے جینے والا بنے، دوسروں کے لیے اپنے حق کو معاف کرنے والا بنے. تو بچپن ہی سے بچوں کا ایسے جذبات پلائے. ان کے اندر عفو، درگزر، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے کہ سامنے والوں نے کچھ بھی کر لیا تو معاف کرنے والا مزاج ان کا بنے. ان کے اندر کی اکڑ کو، غرور کو کم کرنے کا ذریعہ بنائے. ضدی مزاج ان کا نہ بننے دے. تو ایک جذبات ان کے جو بنائے وہ ایسے بنائے جس سے اچھی معاشرت تیار ہو سکے. کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ جو معاشرت سے متعلق حقوق ہے ان حقوق کو بچپن ہی سے بچوں کو سکھائے اور یاد کروائے. ماں باپ کے 14 حقوق ہے تو وہ 14 حقوق بچوں کو بچپن ہی سے یاد کروائے. بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بتلائے. بیوی کے، شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو بتلائے. پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کو بتلائے. اسی طرح سے غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بتلائے. معاشرے اور سماج میں جس سے بھی ہمارا تعلق بنتا ہے ان کے جو استاد ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، ان کے جو حقوق اپنے بچوں پر آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائے. ٹیچر حضرات کو بھی بتائیں کہ بچوں کے اور بچیوں کے کیا حقوق ہیں. استادوں کو بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں. تو اس طرح سے معاشرے میں حقوق کی یاد دہانی اور معاشرے اور سماج میں ایک دوسرے کو حقوق بتانے کا نظام ہونا چاہیے. ہر کسی کے کچھ نہ کچھ حقوق دوسرے پر ہیں. وہ حقوق جب تک معلوم نہیں ہوں گے کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو جائے ان حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتا. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے حقوق کی تعلیم دیں. یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ بولو. 2. پہلی چیز ایسے جذبات دے جس سے ان کے اندر انسانیت پیدا ہو. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا، ان کے اندر ایسی، کیونکہ آج معاشرہ کیسا بن گیا ہے، ایک باپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے میں انسانیت ختم ہو گئی. باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی میں کی انسانیت ختم ہو گئی، میرے شوہر میں کی انسانیت ختم ہو گئی. تو انسانیت والے جذبات پلائے بچوں کو. دوسرا، ان کو حقوق یاد کروائے. تیسری چیز، معاشرتی جو آداب ہے وہ آداب ان کو سکھائے. سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اسی طرح سے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہونا، بڑوں کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا. معاشرتی جتنے آداب ہے ان آداب کا ان کو لحاظ کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں تو تم نے جا کے ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا، ان کی پرائیویسی والی بات چل رہی ہوگی. اسی طرح سے جتنے معاشرتی آداب ہے اسلام نے سکھائے ہیں وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دینا تاکہ ان کے اندر ادب اور اخلاق آئے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز جس کا خصوصی خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو اور بچیوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنانا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. جب تک بچے داعی نہیں بنیں گے، جب تک بچیاں داعیہ نہیں بنے گی اور ان کو سماج میں ہونے والی برائیوں پر ان کا دل نہیں دکھے گا، اس کو وہ برا نہیں سمجھیں گے، اور سماج میں جو نیکیاں چھوٹ رہی ہے ان نیکیوں کی طرف وہ توجہ دلانے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک ان کا بھی دین سلامت نہیں رہ سکتا اور معاشرے اور سماج میں سدھار پیدا نہیں ہو سکتا. اس امت کی خصوصیت ہی یہ بتلائی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو اور تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
یعنی کہ تم ان چیزوں کو مانتے بھی ہو، تمہاری زندگی میں وہ چیزیں ہیں بھی جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس کے اوپر گواہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس پر گواہ ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو کہ بالغ ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ جملہ میرا سنو، ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے، انفرادی طور پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق برائیوں سے لوگوں کو روکنا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکنا، بیوی کے اوپر ظلم سے روکنا، شوہر پر ظلم سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اس کی طرف سے عمومی غفلت، جب ہر کوئی ٹوکنے والا بنے گا، ہر کوئی روکنے والا بنے گا، ہر کوئی دین کی بات بتانے والا بنے گا اور اچھائی کی طرف بلانے والا بنے گا، تو ایک دن آئے گا کہ معاشرہ اور سوسائٹی پورے اسلام پر کاربند ہوگی اور اسلامی سوسائٹی بنے گی۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی نے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک، فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا آگے ہے کہ وذالک اضعف الایمان، کہ دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ اگر ہم کو یہ جانچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو بس یہ کسوٹی رکھو کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اتنی برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آخری درجے میں؟ اگر برا سمجھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اگر میرے دل میں برائی ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اور میرا دل نہیں دکھ رہا ہے اندر سے، میں اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوں، تو پھر ہم کو اپنے ایمان کی خیر کرنی چاہیے اور فوراً استغفار کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کے دوبارہ مسلمان بننا چاہیے، کیونکہ یہ تو سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے کہ دل سے برا سمجھو۔ جس کی جتنی کیپیسٹی استطاعت ہے اتنا اس کو برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کا حکم کرنا ضروری ہے۔ اور اجتماعی شکل میں جڑ کر ایک نظام کے تحت معاشرے اور سماج کی خرابیوں کو دور کرنے کی اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانے کی محنت کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ اگر فرض کفایہ والے کام میں نہ بھی جڑ رہے ہو تو انفرادی طور پر تو ہر ایک کے ذمے اپنی استطاعت کے مطابق روکنا فرض عین ہے۔ یہ جو چیز ہے، اب اتنی عمر ہو گئی ہمارے سامنے اتنی برائیاں ہو رہی ہے، اتنے اچھائی والے کام لوگ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن ہی سے ہم کو یہ چیز پلائی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو چوتھی چیز جو بچپن ہی سے سکھائے وہ یہ کہ بری چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ جو کوئی اچھائی تم کر رہے ہو یا نیک کام ہے، اسلام کا حکم ہے، متفق علیہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو یہ بچوں کو بچپن ہی سے داعی بنانے کی کوشش کرنا، بچپن ہی سے ان کو داعی والے کاموں میں جوڑنا، دعوت والے کاموں میں جوڑنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ 4 کام ہم نے کر لیا، نمبر 1 ان کے جذبات انسانیت والے بنائیں، نمبر 2 ان کو حقوق یاد کروائیں، اور نمبر 3 ان کو آداب معاشرت سکھلائے، نمبر 4 ان کو داعی بنائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، اور یہ سماج اور معاشرے کے سلسلے میں ایک ذمہ داری بڑی تھی وہ پوری کر چکے ہیں۔ اب ان کے ذریعے سے جو حقوق بحال ہوں گے اس کا اجر و ثواب ہمارے ذمہ پر آئے گا۔ اور اگر یہ 4 لائن سے ہم نے
بچوں کی اجتماعی اور معاشرتی تربیت نہیں کی اور یہ بچے بڑے ہوں گے اور حقوق دبائیں گے، معاشرے اور سماج میں ان کے ذریعے سے فساد پھیلے گا، تو کل قیامت کے دن جہاں ہمیں اپنے جرموں کا حساب دینا پڑے گا، ان لوگوں کے جو جرائم ہیں، چونکہ ہماری کوتاہی رہی تھی پہلے، ہم نے اپنے مقدور پر کوشش نہیں کی تھی، تو پھر آخرت میں اس وبال میں ہمارا بھی حصہ لگے گا اور ہمارے نام اعمال میں بھی ان کے جرائم آئیں گے۔ تو معاشرتی تربیت کی طرف زیادہ توجہ فرمائیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعہ کو بچوں کی جنسی تربیت یعنی سیکشول لائن سے ان کی جو اسلامی تربیت ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ رہنمائی جو اسلام کی ہے وہ بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔